مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مہمانان گرامی قدر، میرے بڑے بھائی جناب سید یوسف ابراہیم صاحب اور ہمارے جناب مطلوب حسین خان صاحب اور تمام ہمارے یہاں آئے ہوئے مہمانان کرام. زمانے تین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی جس کو ہم لوگ جو ہے پاسٹ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے حال جس کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مستقبل جس کو ہم فیوچر کہتے ہیں. بنیادی طور پر میں آپ سب لوگوں سے پہلی گزارش یہ کرتا ہوں، وہ قوم کبھی آگے نہیں جا سکتی جس کو اپنا ماضی معلوم نہ ہو. ماضی ہماری بنیاد ہے، پاسٹ ہماری بنیاد ہے. اگر ہم کو اپنا ماضی معلوم نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیے کہ مستقبل میں ترقی کے ہمارے لیے جو مواقع ہیں، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہیں کھلنے والی ہیں، ان راہوں پر ہم چل نہیں سکتے ہیں. سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے. دوسری بات وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. ایک غلامی وہ تھی جو 1947 میں ختم ہوئی، اور دوسری غلامی کا دور اس وقت سے شروع ہوا جو آج تک قائم ہے، اور وہ غلامی ہے ذہن کی غلامی. آپ یقین جانیے اور بالکل اس بات کو لکھ لیجئے کہ میں اور آپ، بہت محدود طبقہ ایسا ہوگا دنیا میں جو اس غلامی سے آزاد ہے، ورنہ ہم سب اب تک اسی غلامی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. ہماری غلامی کیا ہے؟ میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. عام طور پر علم کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، دینی علم اور دنیاوی علم. عام طور پہ یہی بیان کیا جاتا ہے. دنیاوی علم جس کو کہا جاتا ہے، دینی علم پہ تو ہمیں بات نہیں کرنی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں دینی علم کیا ہوتا ہے. دنیاوی علم جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم دنیاوی علم اس لیے کہہ رہے ہیں آج کی تاریخ میں کہ اس دنیاوی علم کو ہمارے سامنے لانے والے وہ لوگ ہیں جو نان مسلم تھے. یعنی ان علوم کا ظہور جو ہوا ہے، یہ علم جو میرے اور آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ ان علوم میں گنتے چلے جائیے. اوپر سے آپ فزکس لے لیے، کیمسٹری لے لیے، بایولوجی لے لیے، میتھمیٹکس لے لیے، وغیرہ وغیرہ، آگے آپ گنتے چلے جائیے. ان علوم کا ظہور جو ہوا ہے وہ غیر مسلم لوگوں کے ہاتھوں ہوا ہے. اس لیے جب ان علوم کا پڑھنے والا کوئی طالب علم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ دنیاوی علوم پڑھ رہا ہے. جو مدرسے میں پڑھنے والا ہوتا ہے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی علوم پڑھ رہا ہے، کیونکہ جو دین مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے یقینی طور پر وہ پورا ایک بہت ہی خوبصورت حسین ترین جماعت کے ذریعے ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے. محدثین کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، مجددین کے ذریعے، ان حضرات کے ذریعے یہاں تک پہنچا ہے. یہ ہماری غلامی کی پہلی کڑی اور پہلی شروعات ہے. چونکہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں، اس لیے ہمیں اپنے مستقبل کا بھی پتہ نہیں. چونکہ ہم اپنے بڑوں سے واقف نہیں، اس لیے ہم آئندہ ان جیسا بننے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں. میرا صرف سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر ہر ایک آدمی کو عالم بنا دیا جائے، ہر ایک آدمی بہت دیندار بن جائے، ہر ایک آدمی قرآن اور حدیث کا ماہر بن جائے تو دنیا کا نظام چل پائے گا؟ اس دنیا اور دنیا کے کاروبار کو چلانے کے لیے
یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے کہ یہاں ان علوم کی بھی ضرورت ہے جن کو آج ہم دنیاوی علوم کہہ رہے ہیں، یہاں ان علوم کی ضرورت ہے جن کو ہم غیروں کے علوم کہہ رہے ہیں، اور یہاں قرآن اور حدیث کی بھی ضرورت ہے اور قانون اسلامی کی بھی ضرورت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر اس دنیا کا نظام آج نہ چل رہا ہے، نہ کل چلا تھا اور نہ آئندہ چل پائے گا۔ اور یاد رکھیے، اس سے پہلے بھی جس وقت اللہ تعالیٰ نے حکومت ہمارے ہاتھ میں دی تھی، جس وقت زمام کار حکومت کی میرے اور آپ کے ہاتھ میں تھی، اس وقت مسلمانوں کے ہاں اس علم کی تقسیم کا تصور نہیں تھا۔ بالکل 100% سچی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ آج ہم میں کا کون آدمی یہاں جو بیٹھا ہے، کوئی طالب علم کون نہیں چاہتا کہ اس ملک پر یا دنیا میں کہیں پر اسلامی نظام قائم ہو، لیکن کیا آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے درکار ہے؟ آپ کے پاس اچھے اکاؤنٹنٹس ہیں، بہترین سی اے جو آپ کے تمام اخراجات کو مینٹین کرے، ایسے لوگ ہیں؟ کہ آپ کے پاس اچھے ڈاکٹر ہیں؟ کہ آپ کے پاس اچھے انجینئرز ہیں؟ کہ آپ کے پاس بہترین اعلیٰ درجے کے اعلیٰ ذہن رکھنے والے ایڈمنسٹریٹر آفیسر ہیں جو شہر کے، جو ملک کے، جو علاقوں کے نظام کو چلا سکیں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ میں اور آپ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو آسمانی مذہب ہے، جو آفاقی مذہب ہے، جو ساری دنیا اور ساری کائنات کے لیے ہے۔ پوری دنیا میں اس کا تصور کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تصور اس اعتبار سے تو ملتا ہے ہمیشہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے جو بنی اسرائیل کی بکریوں کو سمیٹنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہودیوں کے ہاں اس کا تصور ملتا ہے کہ جو یہودیت میں پیدا ہوا وہی یہودی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے برادران وطن، ان کا وجود اس ملک سے باہر خال خال نظر آتا ہے۔ یہ ایک مسلمان امت ہے جس کا وجود ساری دنیا کے اندر ہے، اور اس نے اپنے پیغام کی شروعات ہی اس طرح کی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ یہ اس کی کتاب عالمی، اس کا نبی عالمی، اس کی تعلیمات عالمی، سب چیزیں عالمی۔ میں موضوع سے بھٹکا نہیں ہوں، آپ کبھی سمجھ رہے ہو کہ بات تو بے روزگاری کی چل رہی تھی اور مولانا صاحب بالکل دینی پس منظر، نہیں، میں آپ کو وہی لانا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس ملک افراد، ادارے چلانے کے لیے افراد ہمارے پاس نہیں۔ دین کی صحیح اور اچھی اور بنیادی سوجھ بوجھ کے ساتھ ان دنیاوی علوم کو جن کو آپ دنیاوی علوم کہہ رہے ہیں، ان کے پڑھنے والے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اس کا اعتراف مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم اور آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ہمارے یہاں کوئی بی ایس سی کا طالب علم ملتا ہے، بی کام کا طالب علم ملتا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بی کام کر رہے ہیں، اور سامنے والا مذہبی نظریہ رکھنے والا ہوتا ہے، اچھا بی کام دنیاوی تعلیم، اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، دین بہت اہم ہے۔ بے شک دین اہم ہے، دین کے بغیر ہماری ترقی ہے ہی نہیں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کی تعلیم کے اندر دین پہنچا دیں؟ میں صرف اشارہ کرتے چل رہا ہوں، آپ سے بہت دور ایک ملک ہے ترکی، اس ترکی میں جو زمام اقتدار میں جو لوگ آئے ہیں، ان میں کا ایک ایک آدمی اپنے فن کا ماہر ہے، وہ بہترین اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر بھی رکھتے ہیں، اعلیٰ درجے کے انجینئر بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں کا ایک ایک آدمی تہجد گزار بھی ہے، ان میں کا ایک ایک آدمی ذاکر بھی ہے، ان میں کا ایک ایک آدمی بہت دیر دیر تک گردن جھکا کر اللہ کو یاد کرنے والا بھی ہے، اور ان کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے۔ ترکی دنیا کا وہ ملک بن چکا ہے جس نے پہلی مرتبہ IMF کا قرضہ چکایا، اور اب پوری دنیا کا سب سے بڑا ادارہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس سے قرض لینے کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، تم ہمیں قرض دو۔ ان لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ ملک کو اگر آگے لے جانا ہے، قوم کو آگے لے جانا ہے، نوجوانوں کو آگے لے جانا ہے، تو ان کو ان کے ماحول کے اندر دین دے دو۔ ہمارے IAS بن کے کوئی جاتا ہے، کوئی IPS بن کر جاتا ہے، کوئی 2-4 لفظ انگریزی بولنا سیکھ لیتا ہے، کسی کو تھوڑی بہت نالج ہو جاتی ہے، تو وہ سامنے والوں سے بات کرنے کے بجائے ہمیں اور آپ کو کوسنے لگتا ہے کہ مسلمان بہت پچھڑے ہوئے ہیں، یہاں کی تعلیم کچھ، اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے۔ کیا قوم نے اس کو اس لیے آگے بھیجا تھا کہ وہ جا کر ہمیں اور آپ کو کوسے؟ نہیں، قوم نے اس لیے اسے آگے بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور جہاں جاؤ، جس بھی جگہ رہو، کرسی پر رہو، عہدے پر رہو، پارلیمنٹ میں رہو، اسمبلی میں رہو، تم جہاں رہو وہاں مسلمان بن کر رہو۔
ہم مسلمان ہیں، اس بات کا اعتراف، ہم ڈر چکے ہیں، ہم سہمے ہوئے ان حالات کے اندر. ہم کو دوسروں کے سامنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنے میں شرم آتی ہے. ہمارا لباس ہماری غلامی کی دلیل ہے، ہمارا حلیہ ہماری غلامی کی دلیل. ہم غلام بنے ہوئے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس طرح کی غلامی کر کے کچھ آگے بنا لیں گے. ہاں آپ کے پاس پیسے آ سکتے ہیں، آپ دنیا بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ترقی ہو اور قوم آگے جائے پوری، بھول جائیے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر. اقبال مرحوم نے کہا تھا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ سب الگ ہے. وہ جھوٹ کر کے ترقی حاصل کر سکتے ہیں، سود کے ساتھ ترقی حاصل کر سکتے ہیں، جوئے اور سٹے کے ساتھ وہ آگے جا سکتے ہیں. آپ ان چیزوں کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. یہ بالکل بنیادی بات. آئیے دوسری طرف، دوسرا طبقہ ہمارے یہاں ایسا ہے جو پیسے کو، دنیا کو اور دنیا کے اسباب کو یہ کہتا ہے دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے. دنیا کا تصور بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے. لکھ کر بتا رہا ہوں میں آپ کو، بڑے بڑے لوگوں کے ذہن میں دنیا کا تصور نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. دنیا وہ چیز کہلاتی ہے جو انسان کو اس کی آخرت سے غافل کر دے. امام ابو حنیفہ جن کی ہم اور آپ اتباع کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کاروبار اپنے دور میں ایک شہر کے اندر نہیں، ایک علاقے کے اندر نہیں، صوبوں کے اندر پھیلا ہوا تھا. امام ابو حنیفہ سے بڑا تاجر اس وقت آس پاس دیکھنے میں نہیں آتا تھا. آپ اسلام کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے اگر آپ اچھے تاجر نہیں بنیں گے؟ آپ اسلام کو کیسے لوگوں کے سامنے لائیں گے جب آپ کا معاملہ اور آپ کے معاملات لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گے؟ تو یہ بہت ہی چھوٹا تصور ہے جو ہمارے دماغ کے اندر دنیا، یہ دنیا ہے. دنیا نہیں. میں آپ کو 2 آیتیں قرآن کی پڑھ کر بتا رہا ہوں. خدا را سمجھ لیجیے اس بات کو اور آج سمجھ کر جائیے گا اس بات کو. پیسے کا ہونا یہ دنیا داری نہیں ہے. بہترین اعلیٰ درجے کے گھر کا ہونا یہ دنیا داری نہیں ہے. اعلیٰ درجے کے آپ کے پاس رہائش کے سامان کا ہونا اللہ کی قسم یہ دنیا داری نہیں ہے. اگر اس ماحول کے اندر بھی آپ کا دل زندہ ہے، آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں، آپ دنیا دار نہیں ہیں. وہ ماحول آپ کو تہجد نہیں چھڑوا پا رہا تو آپ دنیا دار نہیں ہیں. علامہ اقبال انگلینڈ میں ہیں اور اعلیٰ درجے کے ماحول کے اندر ہیں، وہاں بھی کہہ رہے ہیں زمستانی ہواؤں میں تھی گرچہ شمشیر سی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے ہم سے آداب سحر خیزی. ہم سے انگلینڈ میں بھی کبھی تہجد نہ چھوٹی. اور اپنا حال یہ تھا کہ ایک نواب کے یہاں گئے، نواب کے یہاں پہنچے تو اس نے تخت کا انتظام کر رکھا تھا، بہترین بیڈ بنا رکھا تھا، گدے بچھا رکھے تھے. رات کو جا کر اس نے جھانک کر دیکھا تو اقبال زمین پر سو رہے. صبح پوچھا حضرت کیا گدا اچھا نہیں تھا؟ کہا رات کو سوتے سوتے یہ بات یاد آ گئی، آقا کبھی گدے پر نہ سوئے. اقبال کیسے گدے پر سوئے گا؟ اقبال تو زمین پر سوئے گا. اس بات نے زمین پر لا کر لٹا دیا. تو اس بات کو بالکل ذہن میں رکھیں. قرآن 2 آیتیں میں پیش کر رہا ہوں. پہلی آیت سن چکے ہوں گے آپ، پھر سن لیجئے. قرآن نے ایک جگہ کہا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ نے کعبے کو پوری دنیا کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. قیام کا ذریعہ، پوری دنیا کعبے کے ذریعے سے قائم ہے. ایک بات. اور دوسری جگہ مال کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم بہت غلط تصور کرتے ہیں، اور اگر کوئی مولوی اس کے پاس پیسہ آ جائے تو بالکل ہمارا نظریہ ایک چشمہ لگ جاتا ہے، او بہت پیسہ آ رہا ہے ان کے پاس، بڑا چندہ کھا رہے ہیں آج کل. یہ وہ بیچارہ مرا جا رہا ہے محنت کر کے، اور سامنے والا کہتا مولانا صاحب آپ گاڑی چلاتے ہیں؟ مولوی گاڑی؟ آج کی گاڑی اور پچھلے دور کے گھوڑے میں کوئی فرق ہے؟ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، نبی گھوڑا چلاتے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی نے ایسا گھوڑا نہیں چلایا ہے. نبی نے عربی اور اعلیٰ درجے کا بہترین نسل کا گھوڑا چلایا ہے. شہ سوار تھے. یہ تصور بیٹھا ہوا ہے. موبائل اگر اپنی جیب میں ایپل کی سیریز کا اعلیٰ درجے کا ہو تو کوئی اعتراض نہیں. مولانا صاحب نے جیب سے اگر کوئی بھی اینڈرائڈ سیٹ نکالی، اچھا مولانا صاحب آپ بھی، مولانا بھی انسان ہوتے ہیں، اسی طرح سے دنیا میں ہے جیسے آپ لوگ ہیں، کوئی الگ وہ نہیں. یہ تصور ہماری اس ذہنیت کی بنیاد پر ہے
جو بدل نہیں پا رہی، بدلیے اس ذہنیت کو۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا وَلَا تُؤْتُوهَا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ دیکھو بیوقوف لوگوں کے ہاتھ میں، وہ بچے جو یتیم ہیں، جو ابھی سمجھدار نہیں ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں اپنے مال کو، یعنی ان لڑکوں کے مال کو جو تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھا ہے، مت دینا۔ کیوں مت دینا؟ کیا ہے مال؟ التی جعل اللہ لکم قیاما، مال تمہاری زندگی میں تمہارے باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ پیسے اگر جیب میں نہ ہو، دل پریشان ہو، نماز میں بھی دل نہیں لگتا ہے، ذکر میں بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ وہ دور چلا گیا، وہ ہمارے بزرگان دین کا دور تھا کہ 4 وقت کے فاقے کے ساتھ وہ نمازوں میں اور تہجد میں اللہ کے سامنے روتے تھے اور ان کی زبان پر ایک حرف نہیں آتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہم وہ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اگر ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کے کھانے کا انتظام نہیں ہے تو نہ دعا میں مزہ آتا ہے، نہ نماز میں مزہ آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کلیئر ہو گئی ہوگی بات۔ مال اس دنیا میں بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کی دوسری آیت اور دوسری صورت اس سے زیادہ آپ کو حیرت میں ڈال دے گی، جس کو آپ اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ۔ کیا تذکرہ کیا ہے قرآن نے اس میں؟ عربوں کے مکے سے دنیا بھر کے سفر کو نقل کیا ہے کہ سردی کے موسم میں فلاں ملک میں جاتے ہیں، گرمی کے موسم میں۔ قرآن اس کا کیوں ذکر کر رہا ہے؟ پسندیدگی کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ اور اس سورت کے آخر میں قرآن کہہ رہا ہے اس رب کو پکارو، اس رب کو پکارو جس نے اس بیت اللہ کو بنایا، اور اس رب کو پکارو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے تم کو بھوک میں روزی دی۔ حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ خدا رب معاد ہی نہیں ہے، یعنی اللہ آخرت ہی کا رب نہیں ہے، اللہ رب معاش بھی ہے۔ اللہ سے روزی کا طلب کرنا اور مانگنا یہ ایک فریضہ ہے میرا اور آپ کا۔ ان 2 باتوں کو سننے کے بعد اب اگلے قدم پر آپ آئیے۔ اب اس دور میں ہم اور آپ آ چکے ہیں جو دور گلوبلائزیشن کا دور ہے، جس دور میں ترقی، اور ترقی کے لیے تو آپ یہ بات لکھ کر رکھ لیجئے، اپنے پاس کہیں سجا لیجئے اور سامنے دیوار پر لگا لیجئے۔ ترقی دنیا میں آج تک نہ آج سے پہلے بنا محنت کے کسی کو ملی ہے، نہ آئندہ ملے گی۔ پٹیوں پر بیٹھ کر انشاءاللہ آپ 70 سال کے ہو جائیں گے تو بھی ترقی نہیں کریں گے، بالکل پکی بات۔ بازاروں میں گھوم کر آپ 65 سال کی عمر تک اسی حال میں زندگی گزاریں گے۔ ایک ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں شیطان اکثر یہ سوال ڈالتا ہے جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ تو مل ہی جائے گا۔ بہت اچھی بات، ماشاءاللہ۔ تو مقدر میں یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ گھر پر بیٹھے رہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا محنت اور کوشش کرنے کا، وہ ہمارا کام ہے، اس پر دینا اللہ کا کام ہے۔ محنت پوری ہو نہ ملے، مل جائے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر راضی ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں BA کرنے والا، MA کرنے والا، یا کوئی بھی ڈگری پڑھنے والا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس پڑھائی کو پارٹ ٹائم جاب سمجھتا ہے۔ یہ میرا ایک الگ وہ ہے، کر کیا رہے ہو؟ میں گودام میں کام کرتا ہوں۔ اور کیا کرتے ہو؟ اور میں تھوڑا سا الگ سے پرائیویٹ BCom کر رہا ہوں۔ بھائی BCom پرائیویٹ کرو تو پڑھائی پڑھ لیتا ہوں دن میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے، امتحان کا وقت جب آتا ہے تب پھر میں محنت کرتا ہوں۔ اب میں کس چیز پر آپ کے سامنے بات کروں؟ جو تعلیمی نظام ہمارا بنا ہوا ہے یہ پورا کا پورا امتحان کے اوپر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ جو پورے سال محنت کرتا ہے اس کے نمبر کم آتے ہیں، جس کے اندر کوالٹی زیادہ ہوتی ہے اس کے نمبر کم ہو جاتے ہیں، اور جو وقتی طور پر محنت کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کو ترقی مل جاتی ہے۔ لیکن یہ بات آپ سمجھ لیجئے، اور خدا را آپ جو بھی پڑھ رہے ہو، جس لائن کی بھی محنت کر رہے ہو، آپ اس لائن میں مضبوطی کے ساتھ پڑھیے، محنت کے ساتھ پڑھیے، اور دن اور رات ایک کر کے پڑھیے۔ اگر آپ دینی لائن میں بھی ہیں تو اس میں بھی دن رات ایک کر دیجئے۔ کتابیں کھلی ہوں آپ کے سامنے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے عظیم الشان شاگرد ہیں، رات بھر کتابوں کو کھولے رہتے تھے۔ جب دل اکتا جاتا تھا تو پھر ایک شعر کی کتاب نکالتے تھے، اشعار کی کتاب کھول کر شعر گنگناتے تھے کچھ دیر تک، پھر اس کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیتے تھے۔ تو کسی شاگردوں نے پوچھا حضرت شعر کیوں پڑھتے ہیں، اشعار کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ جب نیند آنے لگتی ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے، تب کتاب پڑھتا ہوں۔
तब शेर गुनगुनाता हूँ। कहा हज़रत तो सो जाया करिए। तो कहा सारा शहर इस बुनियाद पर सोता है कि कोई मसला आएगा तो मोहम्मद से पूछ लेंगे, मोहम्मद अगर सो गया तो इनकी रहनुमाई कौन करेगा। आप कहेंगे बहुत पुराना वाक़या है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह 150 हिजरी के वक्त के हैं, हम तो इस दौर के लोग हैं। मैं मौजूदा दौर की एक मिसाल दे दूँ। हमारे मौजूदा दौर में एक बड़े आलिम दीन है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। उनके शागिर्द ने ये बात बराह रास्त मुझे बताई कि मौलाना उनसे कह रहे थे कि मौलवी साहब कितनी रातें ऐसी गुजरी हैं कि किताब इशा के बाद खोल कर बैठे हैं और फजर की अजान हो गई है। आज आप देख लीजिए वो कहाँ पर है। तो मेहनत ये पहली बुनियाद है। और बाकी मैं कोई उस लाइन का तो आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको उस लाइन की कोई रहनुमाई करूँ कि आप किस फील्ड में जाएं, कहाँ जाएं और क्या करें। ये तो पढ़े लिखे हजरात जो उस लाइन के हैं उनका काम है। मैं सिर्फ 2 आखिरी बातें आपसे कर रहा हूँ, 2 आखिरी बातें। उसमें पहली बुनियादी बात ये है कि आप जहाँ जाएं, आप जिस जगह भी जाएं, अगर आपके अंदर मेहनत और सच्ची लगन होगी और आप ईमानदार होंगे, आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। एक मेरे अपने सामने एक मिसाल है कि हमारे खालिजाद भाई हैं सैयद यूसुफ इब्राहिम, इनके बड़े भाई हैं जमाल इब्राहिम। हम लोग बचपन से चूँकि इन हालात में रहे कि आपस में कभी ये हमारे दरमियान ये नहीं पैदा हुआ कि हम लोगों में सगा कौन है, सब ऐसे बिल्कुल अपने भाइयों की तरह रहे हम लोग। तो बिल्कुल दोस्ताना माहौल था हम लोगों का, बचपन में खेल कूद ये सब साथ में हुआ है। तो इनके जो बड़े भाई हैं वो उस अल्लाह के बंदे ने BSc किया था और फिर उसके बाद आपको बताऊं वोडाफोन में और माशाल्लाह बहुत अच्छे ओहदे पर अल्लाह का शुक्र है लखनऊ में है और उसी दीनदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। लेकिन मैंने खुद अपनी आंख से उसकी मेहनत देखी है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ उसकी मेहनत का, बिल्कुल आंखों देखी मेहनत है। रात दिन मैंने देखा कि वो रात को ड्यूटी करके सुबह पहुंचा और उसके किसी कलीग का फोन आ गया कि यार आज मैं काम से जा रहा हूँ, तुम क्या मेरी जगह ड्यूटी कर लोगे? उसने कहा मैं आ जाऊँगा। वो ड्यूटी करके लौटा और फिर सुबह फिर शाम हो गई, अब उसे अपनी ड्यूटी पे जाना है, या सुबह हो गई फिर उसे अपनी ड्यूटी पे जाना है। तो उस अल्लाह के बंदे ने ये नहीं कहा कि यार मैं तो अभी ड्यूटी करके आया हूँ सर देखिए आज, उसने ये कभी नहीं कहा। उसने कहा नहीं अगर है ड्यूटी तो मैं फिर जा रहा हूँ, फिर गया। इस तरह लगातार मेहनत की और फिर अपनी पढ़ाई उस लगन और मेहनत के साथ पूरी की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे आज बहुत आला मेयारी दर्जे पर पहुंचा रखा है। इसलिए मेरे भाइयों ये याद रखिए, मेहनत के बगैर आप दुनिया में कभी कुछ नहीं कर सकते। दूसरी और आखिरी बात, हमारा अकीदा है और आपका अकीदा है, मैं और आप मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। मेरे बंदो तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में लिखा जाता है, देने वाला आसमान में मौजूद है। कशमकश के इस दौर में जब डार्विन का नज़रिया हमारे सामने या हमारे ऊपर थोप दिया गया है कि ताकतवर ही तरक्की कर पाएगा, कमज़ोर को जीने का हक नहीं है, ये डार्विन का नज़रिया है। ताकतवर ही जीने का हकदार है, कमज़ोर को जीने का इख्तियार नहीं है। उस दौर में आप एक तरफ खड़े हैं और सारी दुनिया आपके सामने खड़ी है। उस वक्त नज़र ये आ रहा है कि झूठ बोलूँगा तो तरक्की मिलेगी, जो दिल में है उसके खिलाफ कहूँगा तो तरक्की मिलेगी। अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा लूज कर लूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं सख्त बनता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी गद्दी मेरे हाथ से फिसली जा रही है। ऐसे माहौल में तरक्की के बहुत सारे इम्कानात नजर आते हैं। आपको लगता है कि अपने बॉस की या अपने बड़े की हम बेजा खुशामद करेंगे तो हमको तरक्की मिलेगी, बहुत कुछ ऐसा होता है। ऐसे मौके पर अगर आप उसको याद करके यानी अपने उस बॉस की खुशामद करके या दीन के खिलाफ चल के अगर आप तरक्की हासिल करना चाहेंगे, याद रखिए तरक्की आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी तरक्की का सारा निज़ाम वहाँ से चलता है। अपने ज़मीर के खिलाफ मत जाइए, आप सच के खिलाफ मत बोलिए, सच ही बोलिए। हजार खौफ हो ज़बां हो दिल की रफ़ीक, इकबाल मरहूम ने कहा है हजार खौफ हो ज़बां हो दिल की रफ़ीक, अज़ल से यही रहा है कलंदरों का तरीक़। हमेशा सच बात, ईमानदारी वाली बात। और रह गया रिज़्क़ का निज़ाम, ये मेरे अल्लाह के हाथ में है। वो अल्लाह कहाँ से मुझको रिज़्क़ पहुँचाएगा, किन हालात में पहुँचाएगा, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। और उस रिज़्क़ में बरकत के लिए जो दुनियावी असबाब हैं वो तो ये हजरात बताएंगे या बता चुके हैं। मैं आपको उस लाइन के कुछ अहम असबाब
یہاں آپ کے سامنے نشاندہی کر رہا ہوں، آپ اس کو اپنے سامنے رکھیے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ کتنا آپ کی بات کو سننے والے ہیں اور کتنی آپ کی بات پر اللہ لبیک کہنے والے ہیں۔ پہلی بنیادی بات، انسان کا رزق اس کی طرف کھنچ کر سب سے زیادہ جس بنیاد پر آتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کا خوف اور ڈر۔ ہمارے یہاں یہ تو بتایا جاتا ہے، بہت بتایا جاتا ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور کاؤنسلنگ کے بڑے بڑے آفیسز قائم ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے یہ ڈگری حاصل کرو، MBA کرو، BBA کرو، سب کرو، بالکل آپ سب کریے، لیکن یہ کہیں نہیں بتایا جاتا کہ جھوٹ مت بولنا، یہ کہیں نہیں بتایا جاتا کہ تم جو ہے کسی بھی حال میں بددیانتی مت کرنا، جس کا نتیجہ ہے کہ ترقی کرنے والا بیچارہ جاہل تو پہلے چوری کرتا تھا، جیب میں سے پیسے نکال لیے، کسی کے گھر میں گھس گئے چوری کر لی، کسی کے کان میں تمنچہ لگا دیا، اس کے بعد کوئی چوری کر لی۔ آج کا پڑھا لکھا آدمی چوری کرتا ہے تو وہ بلینز آف ڈالر کے اندر چوری کرتا ہے، وہ کمپیوٹر کا ماہر ہوتا ہے اور کمپیوٹر پر اپنی انگلیوں کو تھرکا کر کروڑوں اور اربوں ڈالر پیدا کر لیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دینے والا ہے اور اس کو خیانت نہیں کرنی۔ سب سے پہلی بات تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ میں خود کوئی متقی نہیں ہوں جو آپ کے سامنے بیان، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، خود سے بھی کہہ رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات جو بے پناہ رزق کو کھینچتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا۔ اللہ کے نبی، میری بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی کاؤنسلنگ ہے آپ کی، یہ سب سے بڑے وہ ذرائع ہیں جو ایک مسلمان کے لیے طاقتور ترین ذرائع ہیں۔ کیا فرمایا؟ من احبا، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت دی جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي عَصْرِهِ، اور اس کی عمر میں برکت مل جائے، رزق میں برکت، عمر میں برکت، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اسی کے تو ہم دیوانے ہیں، اسی کے تو ہم طلبگار ہیں، اسی کے لیے تو ہم جانے دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو، توڑو مت۔ ہمارے یہاں توڑنے کا تصور ہے، جوڑنے کا تصور نہیں ہے۔ اپنی رشتہ داریوں میں آج چیک کریے، جا کر ان کے سامنے جھک جائیے، ان کی غلطی ہو، آپ کی غلطی، کسی کی غلطی، آپ جھک جائیے، معاف کرو، آپ دیکھیے گا آپ کے رزق کی برکت کیسے ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، عبادت میں انہماک، یعنی اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا۔ یہ تین چیزیں، باقی 15 تقریباً اسباب ایسے ہیں جو علماء نے جمع کیے ہیں، اس کا یہاں موقع نہیں ہے، یہ 3 بنیادی اسباب میں بتا دوں۔ اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، خدا را آج سے ایک بات کو اپنے پلے باندھ کر جائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے اللہ سے مانگتے رہیے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے لیے روزی کو آسان فرما دیجیے، ہمارے لیے روزی کو آسان فرما دیے۔ ہمارے بھائی نے ابھی جو بات آپ سے کہی تھی، تو چونکہ بڑے ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی، ہم نے بچپن سے ہمیشہ ایک ہی چیز مانگی، جب سے ہوش سنبھالا تب سے ایک ہی چیز، یہ بات پورے خاندان میں مشہور ہے، اے اللہ آپ رزق دینے والے ہیں، رزق آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، میرے مولا آپ کسی کو 10 گھنٹے میں رزق دے رہے، آپ میرے مقدر کا رزق میرے لیے 1.5 گھنٹے میں لکھ دیجیے، 1.5 گھنٹہ۔ اور آپ حیرت کریں گے، میں طواف بھی کر رہا ہوں تو میں پہلی مرتبہ اللہ نے جب مجھے بلایا، میں طواف کرنے کے لیے وہاں پہنچا، تو طواف کے دوران میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ اپنے کرم سے، فضل سے، سہولت والی، برکت والی، عافیت والی، خیر والی، اے اللہ روزی ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے، یہ دعا مانگ رہا تھا، اور اے اللہ 1.5 گھنٹے میں دے دی، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ دعا، تو ہمارے سسر صاحب پیچھے چل رہے تھے، تو انہوں نے ہم سے تو کچھ نہیں کہا، پھر اس کے بعد جب طواف ختم ہوا تو کہنے لگے، ارے یار یہ بھی کوئی بات ہے کہ 1.5 گھنٹے میں روزی مانگ رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے لیے کیا مشکل، اللہ کے لیے کیا۔ اور میں آپ کو اور آگے بتاؤں، میں جب یہ دعا مانگتا تھا تو میرے والد صاحب کہتے تھے تمہیں آسان لگتا ہے رزق، تمہیں آسان لگتا ہے کام کرنا، ایسے نہیں ملتا، بہت پریشانی ہوتی ہے، میرا تو اللہ مجھے دے گا، مجھے یقین ہے، میں یہی مانگتا تھا۔ اور آپ یقین جانیے، جہاں پڑھانے جاتا ہوں وہاں پر میرے ذمے 1.5 گھنٹے کے ہی کلاسز ہیں الحمدللہ، اس کے علاوہ باقی وقت میں اپنا پڑھنے میں ہی گزارتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اور ایک دعا اور میں نے مانگی، اللہ سب کام کرنے میں لگے رہتے ہیں، آپ مجھے میرے ایسے حالات بنا دیجئے کہ آپ مجھے بالکل میرے ذہن اور دماغ کو فری کر دیجئے اور اس پر کسی چیز کا اثر ہی نہ، وہ ہر وقت علم کا طالب اور علم کا طلبگار بن جائے، لگا رہے۔ اللہ نے میرے لیے ایسے ہی اسباب بنا دیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مانگو تو صحیح، مانگتے نہیں، دعا مانگ، یعنی کسی کو خال 1 لاکھ لوگوں میں سے میں نے 1-2 کو دیکھا ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہوں،
دعا نام ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اللہ کے سامنے پڑ جانے کا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دعا من خضعت لک رکبتہ، اللہ یہ اس کی دعا ہے جس کی گردن پھول گئی۔ وفاضت لک عبرتہ، اللہ یہ دعا ہے اس کی جس کی آنکھیں بارش کی طرح پانی برسا رہی ہیں۔ وذل لک جسمہ، اللہ جسم بچھا جا رہا ہے دعا مانگنے میں۔ ورغم لک انفہ، اللہ میری ناک رگڑ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہم لا تجعلنا بدعائک ربی شقیا، اے اللہ میری اس دعا میں مجھ کو محروم مت کریے گا۔ کر کے تو دیکھو اللہ دے کر دکھا دے گا، کر کے دیکھو اللہ دے کر دکھا دے گا۔ میں اس لیے میں کوئی دنیا کوئی پروفیشنل نہیں ہوں، میں یہ وہ اسباب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو عام طور پر ہم سب اپنی ڈگریوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مبارک ہو۔ ہر چیز کے لیے ہماری کوشش ہے، مبارک ہو۔ نوکری کے لیے کوشش مبارک، فون کے لیے کوشش مبارک، سب کر رہے ہیں، سب اپنی جگہ قابل مبارکباد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس لائن کی محنت بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات، وہ سجدہ کرنا اللہ مجھے بھی سکھا دے اور آپ کو بھی سکھا دے کہ جب ہم اس کے سامنے جھک جائیں تو پھر ہم کسی کے سامنے نہ جھکیں۔ اور بالکل آخری بات یہ، اللہ آپ سب کو بہت کامیابی سے نوازے اور یہاں جو ہمارے مہمان آئے ان کے مشوروں سے بھرپور استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہترین زندگی دنیا کی اور آخرت کی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، جس جگہ پر بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، آپ کسی عہدے اور کرسی اور کہیں پر بھی پہنچ جائیں، بس یہ یاد رکھیے گا کہ آپ مسلمان ہیں اور اس کے بعد سب کچھ ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کو یاد رکھیے گا، اللہ آپ کے لیے بہت سارے اسباب اپنے آپ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك